بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری سعادت کے ہمیں اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ اس کی بدولت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عظمت، کامل اتباع نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد اور دنیا سے وصال فرمانے تک دعوت اسلامی کے مختلف درجات ہیں، مختلف مرحلے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا پہلا مرحلہ دعوت کا یہ خفیہ تھا، خفیہ دعوت، اور اس کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور یہ دعوت کا سلسلہ اعلانیہ تھا اور صرف زبان سے تھا، اور یہ سلسلہ ہجرت تک جاری رہا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت، زبان کے ساتھ بھی اور ساتھ ساتھ سرکشوں اور جنگ کا آغاز کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اور دعوت کا چوتھا مرحلہ، یہ دعوت بھی اعلانیہ تھی اور ساتھ ساتھ مشرکین، ملحدین، بت پرستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنہوں نے راہ دعوت میں رکاوٹ کھڑی کی یا دعوت و تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، یہی وہ مرحلہ ہے جس پر اسلامی شریعت کا نظام قائم ہے کہ دعوت بھی ہو اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے لیے پھر بزور بازو جہاد بھی ہو۔ تو یہ آپ کی زندگی کا چوتھا مرحلہ تھا۔ سب سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ خفیہ دعوت کا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کی تعمیل کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، لوگوں کو میرا پیغام دو اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی عبادت اور بت پرستی کو ترک کرنے کی دعوت دو۔ لیکن یہ کام آپ خفیہ طریقے سے انجام دینے لگے، اس اندیشے سے کہیں قریش جو شرک اور بت پرستی میں بڑے متعصب ہیں، کہیں وہ بھڑک نہ جائیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے عمومی مجلسوں میں اپنی دعوت نہیں پیش کرتے تھے، بلکہ صرف آپ کے سامنے، اور آپ کی دعوت ان لوگوں کے سامنے ہوتی جن سے آپ کا کچھ تعلق تھا، جان پہچان ہوتی۔ سب سے پہلے جن خوش نصیب لوگوں کو دعوت اسلام کی قبولیت کی توفیق نصیب ہوئی، ان میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت علی ہیں، اور آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبدالرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ مبارک اور خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں پہل کی اور سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں تھے۔ یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خفیہ طریقے سے ملتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو مکہ کے گھاٹیوں میں چلا جاتا تھا تاکہ وہ قریش کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ جب دائرہ اسلام میں آنے والوں کی تعداد 30 سے بھی زائد ہو گئی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تربیت گاہ، پہلی تعلیم گاہ، پہلی دینی درسگاہ حضرت ارقم بن ارقم کے گھر کو اس کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ یہاں آپ کے پاس لوگ آتے، تعلیم حاصل کرتے، ان کی تربیت ہوتی، اور جب تعداد 40 تک ہو گئی تو ان میں اکثر تعداد ان لوگوں کی تھی جو فقراء تھے، غلام تھے، اور ان کی قریش کے ہاں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔
وہ اسلام کے قبول کرنے میں سابقین میں تھے، انہیں پہلے دولت ملی۔ اب اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت جو آپ کی رازداری کی شکل میں تھی، یہ رازداری کسی خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اس لیے کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے دعوت کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی تو آپ سے یوں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ جس ذات نے مجھے رسول بنایا ہے، میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ میری حفاظت بھی فرمائیں گے اور مجھے لوگوں کے شر سے بھی بچائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ اسی انداز سے لوگوں سے ملاقات کریں، خفیہ انداز میں لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر آپ کو یہ حکم ہوتا کہ آپ علی الاعلان دعوت دیں تو آپ یقیناً ایک لمحے کے لیے بھی اس میں توقف نہ کرتے اور وہی طریقہ اختیار کرتے جس کا آپ کو حکم ملتا، لیکن اللہ نے آپ کو الہام کیا اور آپ کا الہام وہ وہی ہوا کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز ابتداءً خفیہ طور پہ کیا اور اسی کو اختیار کیا۔ ہر زمانے میں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت اسلامی کے اسلام کی دعوت جن حضرات کو جن کی ذمہ داری ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے اس راستے کے لیے قبول فرمایا ہے، انہیں ہر زمانے کے لحاظ سے دعوت کے انداز میں لچک رکھنی چاہیے۔ جس زمانے میں اس کا تعلق ہو اس کے مطابق دعوت پیش کرنے کی جیسی ضرورت ہو، رازداری، علی الاعلان، نرمی، سختی، موقع کی مناسبت سے دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت اس لچک کا تقاضا کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سارے مراحل ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ظاہر اس کا فیصلہ کرنے میں ہر حالت میں اس کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، دعوت کا کون سا اسلوب اختیار کیا جائے، تو اس میں ہر حال میں مسلمانوں کا مفاد اور دعوت اسلامی کا مفاد پیش نظر ہو، کوئی دنیاوی غرض، کوئی اور مفادات وہ پیش نظر نہ ہو، بلکہ اسلامی دعوت کا مفاد کس میں ہے، مسلمانوں کا مفاد کس میں ہے، اسے دیکھا جائے اور اسے سامنے رکھ کر دعوت کا حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر اعلان یا قتال کی وجہ سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہو تو رازداری یا صلح واجب ہے، لیکن اگر اعلان دعوت پیش کی جا سکتی ہو اور ایسا کرنا فائدہ مند ہو تو اس معاملے میں رازداری برتنا جائز نہیں ہے۔ اگر طاقت بھی ہو اور دفاع کے وسائل بھی موجود ہوں تو ظالموں اور اسلامی دعوت کے بدخواہوں کے ساتھ صلح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کافروں کے علاقوں میں گھس کر جہاد کرنے کے اسباب و وسائل بھی فراہم ہوں تو اس میں کوتاہی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو دعوت کے اسلوب میں جس کو آپ اختیار کر رہے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کا مفاد، اسلامی دعوت کا مفاد یہ مقدم ہونا چاہیے، اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سب سے پہلے لوگ کون لوگ تھے، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی دعوت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان میں اکثر لوگ غریب تھے، کمزور تھے، غلام تھے۔ اس کی کیا حکمت تھی اور اسلامی ریاست کی بنیاد اس قسم کے لوگوں پر قائم ہونے کا کیا راز تھا؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا اولین مرحلے میں فطرتی نتیجہ ہے کہ انبیاء کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، چاہے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہو،
اور چاہے دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہو، سب سے پہلے کمزور لوگوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تذکرہ ہے، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ یہاں بھی کمزور لوگ جن کے بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اسی طرح فرعون کے درباری حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کو ذلیل اور کمزور خیال کیا کرتے تھے، اور انہیں ہلاک کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا رکھے گئے تھے اس زمین کا مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، جنہیں قوم سمود کی طرف اللہ نے بھیجا تھا، اور اس قوم کے متکبر لیڈروں نے اس دعوت سے منہ پھیرا، اور کمزور اور بے حیثیت لوگوں نے اس پر لبیک کہا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي۔ تو یہاں بھی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے کمزور لوگ تھے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہمیں اس واقعے سے خوب ملے گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قادسیہ کے موقع پہ سپہ سالار، جو ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا، رستم تھا، اور حضرت سعد ابن وقاص کی فوج کے معمولی سپاہی حضرت ربیع ابن عامر کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ رستم نے ان سے دریافت کیا کہ تم ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے علاقوں میں گھس آنے پر کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا؟ تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے کہ تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا واحد کی غلامی میں لے آئے۔ پھر انہوں نے رستم کے دائیں بائیں صف بستہ اور سر جھکائے درباریوں کو دیکھا اور حیرت اور تعجب سے فرمایا، ہم اب تک تم لوگوں کو عقل مند سمجھتے تھے، اور ہمیں تمہارے بارے میں یہ خبر پہنچی تھی کہ تم سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ ہو، لیکن میں تو یہ دیکھ کر رہا ہوں کہ تم سے زیادہ بیوقوف قوم اور کوئی نہیں۔ ہم مسلمانوں میں کوئی کسی کو غلام نہیں بناتا۔ میرا تو خیال تھا کہ تم لوگ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہوگے، احسان کا معاملہ کرتے ہوگے جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تم میں سے بعض لوگ تو دوسروں پر خدا بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر کمزور اور معمولی حیثیت کے لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ اللہ کی قسم، اس عربی شخص نے سچ کہا۔ وہ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرنے لگے۔ سردار اور جو طبقہ تھا، ان پر حضرت ربیع کی یہ بات بجلی بن کر گری اور لرزہ براندام ہو گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس نے تو ایسی بات کہہ دی کہ ہمارے غلام ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں ان کی گفتگو کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کمزور لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ اس میں مخلص نہیں تھے، ان کا ایمان بے غرض نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ کمزور لوگ متکبروں کے ظلم کا شکار تھے، اور اسلام کی جو دعوت تھی اور اسلام کی دعوت کے اندر ان کی آزادی تھی۔ جو دنیا میں خدا بنے بیٹھتے ہیں، متکبر بنے بیٹھتے ہیں، ان سے نجات کی اسلام میں دعوت ہے۔ اسلامی دعوت کے اندر یہ پیغام موجود تھا۔ تو اس لیے کمزور لوگ سب سے پہلے پیغمبروں کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور انہیں اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی
تو آپ کی دعوت میں جو سب سے آگے تھے، اگرچہ وہ اجمی تھے، صہیب تھے اور بلال تھے، یہ لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے میں آگے تھے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اسلام کی دعوت میں انسانیت کی عزت ہے، حرمت کا لحاظ ہے، اور انسان کا تحفظ موجود ہے، اور دنیا کے جابر اور ظالم لوگوں سے نجات کا پیغام اسلام کی دعوت میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے فطری طور پہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا دور آیا، جب اسلام کی آواز مکہ کی فضا میں گونجنے لگی اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہونے لگا، تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ہم نے جس دعوت کا آپ کو امین بنایا ہے، اب اس کا برملا اظہار کریں، اس کا اعلان کریں، اور حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اسے پکار کر کہہ دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کیجیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا۔ آپ کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور بلند آواز سے صدا لگائی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اسے ہلایا۔ اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہ سب لوگ پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو پھر میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے، یعنی جس زندگی کا نقشہ تمہارے پاس ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس زندگی کے پیچھے اللہ کا سخت عذاب آنے والا۔ اس مجمع کے اندر ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے بلایا تھا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے اترے اور آپ نے رشتہ داروں میں تبلیغ کی، اور اللہ کا جو حکم تھا اس کے لیے آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا، اے بنی کعب، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی مرہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، میں اللہ کے بارگاہ میں تم لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا، البتہ میری تم سے جو رشتہ داریاں ہیں میں ان کا پاس اور لحاظ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اعلانی دعوت، اس کا جو قریش کی طرف سے رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے منہ پھیر لیا اور آپ کی دعوت سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متنبہ کیا کہ تم اندھی تقلید اپنے آباء و اجداد کی کیوں کر رہے ہو؟ جن معبودوں کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو وہ تو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تم تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم انہی کی روایت پہ چلیں گے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی مذمت کی اور انہیں کم عقل ٹھہرایا۔ تو ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوئی تو قریش اور یہ مشرکین یہ آپ کے لیے آپ کی مخالفت میں اور آپ کی دشمنی میں کمر بستہ ہو گئے۔ صرف چند لوگوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کی سرپرستی اور حمایت کی، اور مخالفتوں کے ہجوم میں ہمیشہ آپ کی حفاظت میں سب سے آگے تھے۔ تو یہ بات پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد عرب قومیت کی ترویج نہیں تھی۔ اگر عرب قومیت کی ترویج ہوتی تو آپ کی دعوت پہ اجمی لوگ، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ کبھی لبیک نہ کہتے، اور اتنے عرصے محنت کے باوجود چند لوگ مسلمان نہ ہوتے اور آپ کی دعوت قبول نہ کرتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت عربی قومیت کی ترویج نہیں تھی، بلکہ وہ تو اللہ کا ایک پیغام تھا جو آپ پر اللہ رب العزت نے رسالت کی شکل میں اور نبوت کی شکل میں جو ذمہ داری ڈالی تھی اس کو پورا کرنا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، تو یہ ذمہ داری یہ آپ کی ایک اور ذمہ داری تھی کہ ذمہ داری کا سب سے ادنا درجہ یہ کہ آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہو۔ اس درجے کا حق ادا کرنے کے لیے وحی کا آغاز ہوا، اور پھر کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تاکہ آپ اچھے طریقے سے جان لیں کہ خود آپ کو یقین ہو جائے اپنی رسالت پہ۔ یہ موقع ملا۔ دوسرا درجہ یہ کہ مسلمان اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کا ذمہ دار ہو، اور اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالی نے دعوت کا یہ پیغام علی الاعلان اس کا حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، انہیں اللہ کا پیغام دیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ محلے، شہر، ان کو دعوت دیں۔ یہ مختلف مرحلے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد پہلے نمبر پہ اپنی ذات کے لحاظ سے ذمہ دار ہے۔ جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے خاندان کے لحاظ سے ذمہ دار ہے، اور ایک عالم اور ایک حاکم وہ اپنی رعایا اور اپنے ماتحت کے لحاظ سے اس دعوت کا ذمہ دار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ سارے عالم کے اور ساری دنیا کے پیغمبر تھے، تو آپ کا پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری کی مختلف شکلیں ہیں، اور امت کے افراد بھی اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس دعوت کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور چلتے چلتے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کی طرف سے سخت ایذائیں اور سخت تکالیف آپ کو اٹھانی پڑی، اس لیے کہ قریش کی دشمنی میں بڑی شدت آ گئی تھی۔ انہوں نے آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، عمرو ابن عاص فرمانے لگے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ آیا اور اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی، اتنے زور سے بل دیا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کا کندھا پکڑ کر اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم لوگ ایک شخص کو مار اس لیے اس کی جان لینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اسی طرح عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں قریش کے چند سردار بھی موجود تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط تھے، وہ اونٹ کی اوج لے کر آیا، اوجری لے کے آیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے اس کو آپ کی پیٹھ پہ ڈال دیا، اس بوجھ سے آپ اپنا سر بھی نہ اٹھا سکے،
یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اسے ہٹایا. یہ حرکت دیکھ کر انہوں نے بد دعا دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کی مجلسوں میں جاتے اور ان کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے، فکرے کستے، آپ کو ستانے کی نئی نئی شکلیں اور حربے استعمال کرتے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے گلی سے گزر رہے تھے. ایک شخص نے مٹھی میں لی اور آپ کے سر پہ ڈال دی. آپ اسی حال میں گھر تشریف لائے. آپ کی شہزادی نے آپ کا سر دھلایا اور یہ حالت دیکھ کر وہ رونے لگی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مت رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہی حال آپ کے اصحاب کے ساتھ بھی تھا. وہ بھی مختلف قسم کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے، ان پر بھی مظالم ڈھائے جا رہے تھے. کچھ تو ایسے تھے کہ ان مظالم کی وجہ سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کسی کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کے دین سے رشتہ نہ توڑا. بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے. بطور نمونہ ہم حضرت خباب کا تذکرہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت خباب حاضر ہوئے. آپ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے. اس وقت ہمیں مشرکین کے جانب سے سخت اذیتیں پہنچ رہی تھیں. حضرت خباب کہنے لگے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اب ہمارے لیے دعا فرمائے نا، اب ہمارے لیے دعا فرمائے نا، اب ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرما رہے؟ یہ سنت تھا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیاں ان پہ چلائی گئی، جس سے گوشت اور پٹھے ہڈیوں سے الگ ہو جاتے تھے. اس کے باوجود وہ دین حق پہ جمے رہے. اس کام کو اللہ نے یقیناً پورا کر کے رکھنا ہے. یہاں تک کہ ایک سوار صنعا سے، ایک علاقے کا نام ہے، حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا جب اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا اور ایسا امن دنیا کو ملے گا کہ اتنا طویل سفر کرتے ہوئے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا. جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہو جائے گی اور یہ سب اسلام کے جھنڈے تلے ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، یہ گزر جائے گا، ایک دور پھر امن کا بھی آئے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اس قدر اذیتیں برداشت کی، اس کی کیا حکمت تھی؟ غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ خیال آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جانثار سب حق پر تھے، پھر اتنی بڑی آزمائش کیوں اور یہ مصائب کے پہاڑ کیوں؟ اللہ نے کیوں نہیں ان سے انہیں بچایا؟ حالانکہ وہ دین حق کے علم بردار تھے اور دین حق کے دائی تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود تھے. اس کا جواب یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مکلف ہے. یعنی اللہ رب العزت نے وہ بار اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں مشقت اور پریشانی ہے. مکلف کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے وہ بار اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں مجاہدہ ہے، جس میں مشقت اور پریشانی ہے. اس دنیا میں اللہ کے بندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ دو کام انجام دیں. مکلف آدمی دو کام انجام دیں. ایک یہ کہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں اور صحیح اسلامی معاشرہ قائم کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے مشقت برداشت کریں، خطرات سے کھیلیں، جان و مال کی بازی لگا دیں. یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے بندوں پہ ڈالی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تمہیں ان آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا اور تم نے ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہوگا. اگر اللہ چاہتا تو اسلامی معاشرے کے قیام کا راستہ بہت آسان اور ہموار کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس صورت میں سچے اور کھوٹے کا پتہ نہ لگتا.
خالص ایمان اور نفاق کے درمیان فرق نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت نے ان آزمائش کی گھاٹیوں سے گزار کر کھرے ایمان کا جسے کہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے اور واضح کیا، اور اس کا یوں ذکر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا، آزمائش آئے گی، مصائب آئیں گے، رائے خدا میں مجاہدہ کرنے پڑیں گے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور کون ہیں جو اس کی خاطر صبر کرنے والے۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے معاملے میں سنت ہے، تم اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس راستے سے گزرے ہیں، اور اس کا یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام برگزیدہ بندوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ اس راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام ستائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس راستے میں تکلیفیں اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ بعد ایسے کہ ان تکلیفوں کی تاب نہ لا کر دنیا سے چل بسے، بعضوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے، باوجود ایک ان حضرات کا اللہ کا بہت بڑا مرتبہ تھا، اللہ کا ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اسلامی معاشرے کے قیام کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ حقیقت میں رکاوٹیں یا بندشیں نہیں ہیں، بندش نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ اس راستے میں جس پر چلنے کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، پیش آنے والی یہ لازمی چیزیں، اس راہ میں یہ چیزیں آئیں گی، اور مسلمان اس راستے میں جس قدر تکلیفیں اٹھائے گا اور جس قدر جان کی بازی لگائے گا، اسی قدر منظر مقصود کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دین کا مزاج ہی یہی ہے۔ جب بھی مسلمان یہ محسوس کرے کہ اللہ کے کلمہ بلند کرنے کی کوشش میں ان کو تکلیفوں اور مصائب میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اسے وہ فتح اور نصرت کی بشارت سمجھے، اسے وہ فتح اور نصرت کی بشارت سمجھے، اور اس کے لیے واضح دلیل قرآن کی یہ آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ جو لوگ اسلامی دعوت کا مزاج نہیں سمجھتے تھے اور اس وہم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفیں، اذیتیں، نصرت الہی سے محروم ہونے کی علامتیں، ان کو اللہ نے جواب دیا کہ یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں اللہ کی مدد سے محروم ہونے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہونے کے سارے راستے ہیں، اس سے تم اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہو رہے ہو۔ حضرت خباب ابن ارز کا واقعہ ہے، انہوں نے اللہ کے راہ میں سخت تکلیفیں اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے ان مصائب کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں کے لیے نصرت کی دعا کی درخواست کی۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہی تھا، اگر تمہیں ان مصیبتوں اور اذیتوں پہ تعجب ہے اور تم حیرت زدہ ہو کہ اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو تمہیں جان لینا چاہیے اس راستے میں یہ سب کچھ پیش ہو کے رہے گا اور اس قسم کے مصائب سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کی سنت یہی رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو ہڈیوں سے الگ کیا گیا، گوشت کو الگ کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ساری باتیں سنائیں اور بتایا کہ یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا
جب یہ قربانی اللہ کو پسند آئے گی تو اللہ ایسا اسلام کا ماحول عطا فرما دیں گے کہ پھر لوگ صنعاء سے چلیں گے اور حضر موت تک پہنچیں گے. اتنی طویل مسافت ہوگی لیکن امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. یہی راز ہے. اس بات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اپنے اصحاب کو خوشخبری دے دی تھی کہ ان قریب ایران اور روم کے ملکوں کی فتح اللہ عطا فرما دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ ممالک آپ کی وفات کے کافی دنوں بعد فتح ہو سکے. اللہ کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت اور آپ کی محبت کا تقاضا تھا کہ یہ ممالک آپ کی زندگی ہی میں اور آپ کی قیادت ہی میں اور آپ کی نگرانی ہی کے اندر فتح ہو جاتے، اور تاریخ میں ان کی فتح آپ کے کسی لیکن کیا ہوا؟ لیکن ہوا کیا کہ آپ کے سچے پیروکار تھے ان کے دور میں یہ ملک فتح ہوئے. تو بات یہ تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت تک قربانی اس سطح تک نہیں آئی تھی جو ان فتوحات کی قیمت تھی. جب وہ قربانی اس سطح تک آ گئی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان ممالک کی فتح بھی عطا فرما دی. تو کامیابی پانے کے لیے پوری قیمت چکانا لازم ہے. کامیابی اور فتح کے لیے پوری قیمت چکانا لازم ہے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی. اور یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں کہ مسلمان اسلامی معاشرے کے قائم کرنے میں اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی قربانی کرتا ہے اور اپنی اس ذمہ داری کو ہر حال میں پوری کرتا ہے. اور اس راستے میں آنے والی تکالیف اور یہ مصائب یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں بلکہ اس کی منزل کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے. تو یہ ایک آپ کی زندگی کا مرحلہ تھا. اور پھر اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت دی تو کفار نے اور مشرکین نے آپ سے مصالحت کی کوشش کی. عتبہ جو اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھا اور وہ صاحب رائے سمجھا جاتا تھا، ایک مرتبہ قریش کے ایک مجلس میں اس نے تجویز رکھی کہ سرداران قریش، اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، اور ان میں سے جس تجویز کو وہ مان لے اسے ہم بھی قبول کر لیں، اور یوں وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے. ان لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابو ولید جاؤ تم بات کر کے آؤ. عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاس آ کے بیٹھا اور کہا بھتیجے، ہمارے خاندان میں تمہیں بڑی عزت حاصل ہے، جس اعلیٰ حسب نسب کے تم مالک ہو اس سے تم خوب واقف ہو. تم اپنی قوم کے سامنے ایک بڑی مصیبت لا کھڑی کی ہے تم نے، اور تم جماعت میں تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے پوری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا ہے. میری بات سنو، کچھ تجویزیں ہیں تمہارے سامنے میں رکھتا ہوں، غور کرو، شاید کہ معاملہ ہماری مصالحت کا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کہو میں سنتا ہوں. اس نے کہا بھتیجے، یہ جو تم نے کام شروع کیا ہے اگر اس سے تمہارا مقصد دولت ہے، مال حاصل کرنا ہے، تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیں گے کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. اور اگر اس سے تمہارا مقصود اس دعوت سے اور اس کام سے بڑائی ہے، سرداری ہے، تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں. اور اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیں گے. اور اگر تمہیں کوئی آسیب ہے، کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور تم اس کا علاج کرنے کی تمہیں قدرت نہیں ہے، تو ہم بہترین اطباء بلوا لیتے ہیں
ہم سب مل کر اپنے خرچ پہ تمہارا علاج کرائیں گے۔ عتبہ یہ کہہ کر بھی خاموش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید، جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میری سنیے۔ پھر آپ نے حامیم سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ یہ آیت پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح سے اچانک عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہنے لگا ایسی بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہو، اس لیے کہ اس آیت میں دھمکی امیز مضمون تھا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا، وہ ڈر گیا اور عتبہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو عتبہ نے کہا، وہ سب عتبہ کا انتظار کر رہے تھے، کہنے لگے ابو ولید کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ ایسا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، خدا کی قسم نہ تو وہ شعر ہے نہ تو وہ سحر ہے نہ کہانت ہے۔ اے اہل قریش میری بات مانو، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم جو وہ کلام میں سن کے آیا ہوں وہ رنگ ضرور لائے گا، وہ ضرور اپنا رنگ لائے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پہ غالب آ گئے تو تمہیں اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں اور دوسرے لوگ اس سے نمٹ لیں گے۔ اگر عرب پر وہ غالب آ گیا اور اس کی بادشاہی تو تمہاری بادشاہی ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ یہ عتبہ متاثر ہو کے گیا۔ یہ سنتے ہی سرداران قریش بول اٹھے ابو ولید اس کا زبان کا جادو تجھ پہ بھی چل گیا، اس کے زبان کا جادو تجھ پہ بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا میری رائے تھی جو میں نے بتا دی، اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کر لو، جو تمہارے جی میں آئے وہ تم کر لو۔ مشرکین کا ایک اور وفد ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ لوگ اتنا مال دے دیں کہ سب سے زیادہ مالدار آپ ہو جائیں، اگر آپ شادی حسین جمیل عورت سے کرنا چاہیں وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن بس اس پہ راضی ہو جائیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہیں اور ان کے رسم و رواج پہ تنقید مت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور فرمایا وہ مسلسل اللہ کے اس پیغام کی دعوت دیتے رہیں گے جو اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے، تو انہوں نے ایک تجویز رکھی اور کہنے لگے ایسا کرتے ہیں ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم ایک دن تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے، تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا اور سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہنے کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتا ہوں میں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ یعنی کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے تمہیں توحید نہیں مل سکتی، اور توحید کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اپنا تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا۔ سردار قریش نے ایک بار پھر ویسی کوشش کی، عتبہ بن ربیعہ جو کر چکا تھا،
ایک وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی سردار بننے کی، تو مختلف وفود انہوں نے مصالحت کے لیے بھیجے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے سامنے کبھی دولت پیش کی، کبھی بادشاہت پیش کی، کبھی سرداری پیش کی، کبھی حسن پیش کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت کی کوشش، ان حضرات کی مصالحت کی کوشش تھی۔ تو ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ ایک مرتبہ ایک وفد آیا اور انہوں نے بہت سارے مطالبے رکھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ سب نہیں کروں گا، اور نہ میں اپنے رب سے یہ کرنے کی درخواست کروں گا۔ یعنی انہوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اگر ہماری تجویز ہے ایک، اور وہ تجویز یہ ہے کہ ہمارا ملک، اس کے اطراف میں پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، خشک سالی ہے، یہاں کوئی نہریں جاری ہو جائیں، جیسے شام اور عراق کے اندر دریا بہ رہے ہیں، یہاں بھی کچھ دریا ہو جائے، اور کچھ یہاں سبزہ ہو جائے، باغات ہو جائیں، اور آپ کے پاس بھی کوئی باغات اور سونے چاندی کے خزانے ہوں، آپ اپنے اللہ سے یہ مانگیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دے دیا، اور جو ہمارے لوگ مر چکے ہیں انہیں آپ اپنے اللہ سے کہہ دیں کہ انہیں زندہ کر دے۔ تو یہ مطالبے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سب نہیں کروں گا، اور نہ میں اپنے رب سے یہ کرنے کی درخواست کروں گا۔ جب ان لوگوں نے ایک طویل بحث کی تو وہ کہنے لگے ہم سب پتہ ہے آپ کو یہ ساری باتیں یمامہ کا ایک شخص جس کا نام رحمان ہے وہ سکھاتا ہے، اللہ کی قسم ہم رحمان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، اے محمد ہم تمہیں معذور سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ دھمکی بھی دی، اللہ کی قسم ہم تم کو اور تمہاری ان کاروائیوں پر جو تم ہمارے درمیان کر رہے ہو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ یا ہم تمہیں ختم کر دیں گے یا تم ہمیں ختم کر دو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ یعنی انہوں نے دھمکی بھی دی، مفادات بھی پیش کیے، سرداری بھی پیش کی، اور دھمکی کا رویہ بھی اختیار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئی ہوئے اس پیغام کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس مصالحت کی ان تمام کوششوں کا انکار کیا۔ اس کی کیا حکمتیں تھیں، اس میں کیا مصلحت تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔